السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، حاضرین اعظام، آج کی اس مبارک محفل میں آپ سامعین کے سامنے قرآن کی عظمت پر مختصر اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں۔ چونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام اور امت مسلمہ کی روح ہے، وہ تڑپتے دلوں کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے۔ اس نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفری پیغام دیا۔ ظلم و بربریت کی خونی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا۔ اس نے بدوؤں کو ساربان و سالار کارواں بنایا۔ وحشت و جہالت کے اندھیاروں میں علم و عرفان کے دیے روشن کیے۔ مردہ دلوں میں ایمان و یقین کی بادیں بہار پیدا کی۔ عرب و اسلام کی عظمت کا سکہ چہار دانگے عالم میں بٹھایا۔ اس نے گونگوں کو زبان عطا کی، فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کو چیلنج کیا۔ اس نے احتساب نفس اور احتساب کائنات کے پیغام سے دنیا کو روشناس کرایا اور پوری انسانیت کو بیدار کر کے ان کے دلوں میں عزت و حرمت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت اور صالح معاشرے کی تعمیر کی۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک طرز تعبیر نے کائنات پر گہرا اثر ڈالا۔ اس کے پیغام نے نوخواندہ اور جاہل معاشرے کو قدسیوں کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ اور تعجب یہ ہے کہ اس نے یہ حیرت انگیز کارنامے صرف 23 برس کے عرصے میں پیش کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی کرشمہ سازی ہے، وہ کون سا جادو ہے، اس میں وہ کون سی کیمیائی طاقت ہے جس نے مردم گیری اور مردم سازی کا کام اتنی محیر العقول تابانی کے ساتھ کیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے متعلقات اتنے عظیم و بلند نتیجہ خیز ہیں جن سے زیادہ رفعت و بلندی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کی شوکت و سلطنت، قوت و عظمت کے آگے کائنات کا ذرہ ذرہ جبین عقیدت خم کرتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ محترم سامعین، تو آئیے اس کے متعلقات پر ایک طائرانہ نظر ڈالے کہ یہ کلام کس کا ہے، کس کے واسطے سے نازل ہوا، کس شخصیت پر اترا، اس کا زمانہ نزول اور مقامی نزول کیا ہے۔ یہ کلام اس واجب الوجود کا کلام ہے جو تمام صفات کمالیہ کا مستجمع ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، آقاؤں کا آقا ہے، ازل سے ابد تک جس کا سکہ جاری ہے، جس کی اجازت کے بغیر درخت کا پتا تک نہیں ہل سکتا، مرغزاروں میں شادابی نہیں آ سکتی اور خزار رسیدہ چمن میں بہار نہیں آ سکتا، جس کی خدائی کے سامنے تمام مخلوق ساکت و صامت رہتی ہے، جس کی تعریف و توصیف میں کسی قلم و زبان میں طاقت ہی کہاں۔ اندازہ کیجئے جو ذات خداوندی کا کلام ہو، جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب و مکرم فرشتے کے ذریعے اترا ہو، افضل المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حبیب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس شخصیت کا اس کے لیے انتخاب ہوا ہو، اور پھر رمضان کا مہینہ، اس میں بھی شب قدر میں اس کا نزول ہوا ہو، تو پھر بتائیے اس کلام سے اتنا عظیم انقلاب کیوں نہ ہوگا؟ اس سے علم و معرفت کی روشنی کیسے نمودار نہ ہوگی؟ اس سے مردم گیری اور مردم سازی کا کارخانہ کیسے تیار نہ ہوگا؟ اس سے جمود و تعطل، بے حسی، انتشار و اختلاف اور اقتصادی بحران دور کیسے نہ ہوگا؟ اس سے حکمت و دانش کے ضابطے کیسے نہ ملیں گے؟ اس کا ایک ایک لفظ کائنات کی تمام اشیاء سے بڑھ کر کیسے نہ ہوگا؟ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں کیوں نہ ملے گی؟ اس کے پڑھنے والے کو شاہی القاب سے کیسے نہ نوازا جائے گا؟ یہی وجہ ہے جناب علی کے قرآن اتنا عظیم ہے۔ اس میں علم و معرفت کے خزانے بھی ہیں اور تجارت و معاشرت کے اصول بھی۔ اس میں تغیر پذیر زمانہ کے لیے روشن ضابطہ بھی ہے اور متمدن دنیا کے لیے ضابطہ اخلاق بھی۔
آج دنیا اگر رفعت و بلندی حاصل کر سکتی ہے تو صرف اور صرف اسی قرآن حکیم کے بدولت۔ عزت و سکون اگر نصیب ہو سکتا ہے تو قرآن کریم کی بدولت۔ مبارک ہے وہ لوگ جو قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور اس کی عزت و عظمت میں اپنی توقیر سمجھتے ہیں۔ تو آئیے آخر میں ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سبھی کو اس مقدس کلام کو سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تیرے قول کی تقدیس سے کرتے ہیں گریز، جو تیرے قول کی تقدیس سے کرتے ہیں گریز، خاک کر دے اسے مٹی کے برابر کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔